حمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وقت تبدیل کیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اس صورت میں کچھ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور کچھ تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی مل جائے گا کہ میں کم از کم ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ گزار لوں۔ لیکن اس سے تجربے نے سکھایا کہ وہ کچھ بات چل نہیں پائی، تو ہمیں دوبارہ سے اسی پرانے ٹائم پہ شفٹ کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو زحمت ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ہماری جو گفتگو ہوتی رہی ماضی میں، باقی باتوں کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ آپ حضرات کی اس سے دلچسپی کیا تھی، لیکن جو فیڈ بیک مجھے ملا اس میں یہ تھا کہ وہ جو گفتگو کے دوران ایک وظیفے کا ذکر میں نے چھیڑ دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ سینٹر آف اٹینشن رہا تقریباً سبھی لوگوں کا، اور اس سلسلے میں بے تحاشا سوالات لوگوں نے پوچھے جو ان کی دلچسپی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ظاہر ہوئی کہ ہم لوگ اصل میں تصوف کو ابھی تک وظائفی کا ایک مجموعہ سمجھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کو ہم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے شعور میں نہیں تو لاشعور میں ضرور ہے۔ میں بارہا یہ آپ سے گزارش کرتا رہا کہ جب تک کہ ہم تصوف اور روحانیت کے بارے میں اپنے ذہن کو یہ کلیئر نہیں کرتے کہ اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کریں گے، اس وقت تک روحانیت حاصل ہو نہیں سکتی۔ درویشوں کا کہنا تو یہ ہے کہ خود رب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم رب کو اس لیے یاد کریں اور اس کے قریب اس لیے ہونا چاہیں کہ ہمیں اس سے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے دنیاوی، تو وہ پھر قربت کبھی نہیں ملتی۔ اگر ہم علم کے انتظار میں ہوں کہ آج ہمیں کتنا علم ملا، کل کتنا ملا، ہمیں 3 سال ہو گئے علم کی راہ پہ چلتے ہوئے، تو اس عرصے میں ہمیں کتنا علم حاصل ہو گیا، پھر وہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں ہم نے کسی چیز کا انتظار شروع کیا پھر وہ چیز کبھی آئی نہیں روحانیت کی راہ میں۔ کہا جائے کہ ہم اس علم کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے انتظار میں بیٹھ جائیں، ہمارا بنیادی مقصد ہی یہ ہو علم حاصل کرنے کا کہ اس سے دنیاوی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور جیسے میں توقع کر رہا تھا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا انہیں۔ یہ میری توقع کے عین مطابق تھی بات، کیونکہ جس چیز کو ہم نظر انداز کر گئے وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے ساتھ کچھ بنیادی شرائط تھیں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ انسان سیلف لیس ہو جائے، دوسری چیز یہ تھی کہ ہم لوگ پیشتر اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور وظیفہ پڑھنا شروع کریں، ہم دوسرے کی ضروریات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے آرام کو، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنے آرام پر ترجیح دینا شروع کر دیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہم ہر اس آدمی کو اس کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں جس سے ہمیں کل بھی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ آنے والے کل میں جس شخص نے ہمیں دکھ دینا ہے اس کو آج ہی ہم معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کوئی عالم الغیب ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس آدمی نے ہمیں کل تکلیف دینی ہے، اس کو آج ہم معاف کر دیں۔ تو یہ میں محاورتاً بات کر رہا ہوں
جس نے آپ کو کل دکھ دینا ہے اس کو آج ہی آپ معاف کر دیجیے. مطلب یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص سے تکلیف پہنچے اپنے آپ کو سمجھا دیں ہم کہ اللہ کا بندہ ہے, اس سے غلطی ہو گئی, یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور معلوم نہیں کتنی بار ہو چکی ہو, اور لوگوں نے بھی تو مجھے معاف کیا تو میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں. تو بغیر کوئی گلا شکوہ کیے, بغیر کوئی کسی سے شکایت کیے اسے ہم دل ہی میں معاف کر دیں اور اس سے پہلے کسی خندہ پیشانی سے ملتے رہیں. چوتھی شرط اس میں جس کو ہم صحیح لفظ ہے کہ پری کنڈیشن اس وظیفے کی یہ تھی کہ ہم دنیاوی مال و زر کی محبت اپنے دل سے نکال دیں. اور اس کو میں نے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ میرا نہیں ہے, جو کچھ میں نے محنت سے کمایا یہ میرا نہیں ہے, یہ پروردگار کی عطا ہے. اس پر میرا صرف اتنا حق ہے جس سے میری اور میرے خاندان کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں, اور باقی جو بچ رہا وہ میرا نہیں, یہ دوسروں کا ہے, اور حقدار کو اس کا حق جتنی جلدی ہو پہنچا دیا جائے. جب ہم ان پری کنڈیشنز کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات بالکل وہی مرتب ہوں گے جن کا ذکر ہماری گزشتہ نشستوں میں ہوتا رہا. اب یہ تو پری کنڈیشنز کی بات ہے. پھر اس کے پڑھنے کے اسلوب کی بات ایک اور ہے جس کو میں شاید اس وقت بیان کرنا میرے ذہن سے نکل گیا, میں بیان نہیں کر سکا تھا. لیکن جب لوگوں کا فیڈ بیک آیا, مجھ سے ڈسکس کرتے رہے لوگ, تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے پڑھنے کے اسلوب کو بیان نہیں کر سکا, مجھے بیان کر دینا چاہیے تھا. کس اسلوب سے پڑھا جائے اس کو مجھ جیسا کم علم اور تہی دامن شخص مختصر الفاظ میں تو شاید بیان نہ کر سکے, لیکن میں اسے ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. عبادت کا ایک اسلوب ہے, بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک مکان بنانا شروع کرتے ہیں, ایک بلڈنگ بناتے ہیں. اب اس بلڈنگ کے اندر مزدور بھی ایک رول پلے کر رہا ہے جو سر پر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے, اس کا رول بھی ہے مکان اور بلڈنگ کے بننے میں. جو میسن ہے راج, اس کا بھی ایک رول ہے بلڈنگ کے بنانے میں. آرکیٹیکٹ جس نے اس بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کیا ہے اس کا بھی ایک رول ہے اس بلڈنگ کے بنانے میں. تینوں کا رول اہم ہے. ان تینوں میں سے ایک بھی آدمی اگر مسنگ ہوگا تو بلڈنگ بن نہیں پائے گی. لیکن کیا عجیب اتفاق ہے کہ آج کے زمانے میں جو اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے وہ شاید 250-300 روپیہ روز لیتا ہے, میسن 1000 روپیہ روز لیتا ہے, اور آرکیٹیکٹ بے تحاشا فیس چارج کرتا. جبکہ اگر ہم یہ ذرا بنظر غور دیکھیں, گہرائی سے دیکھیں اس کو, تو جو سر پر اینٹیں اٹھا کے 3 منزلیں امپرووائزڈ ریمپ پر اپنی زندگی کا رسک لے کے چڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ تو تختے رکھ کے اس کو سلانٹنگ اینگل پر 45 کے اینگل پر اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی پٹیاں رکھ کے سٹیپس بنا لیتے ہیں. وہ امپرووائزڈ سٹیپس ہوتے ہیں. وہ بیچارہ سر کے اوپر کئی اینٹیں اٹھائے ہوئے ہے اور ان تختوں پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. ذرا سا پاؤں اگر سلپ کر جائے تو نیچے گرے گا, اس کا قریب کا بچے گا کچھ نہیں. اپنی زندگی کو رسک کیے ہوئے ہے اور سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, اس کو ہم 250-300 روپیہ روز دے رہے ہیں. جو میسن ہے راج ہے, وہ دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ کپڑا لپیٹ کے تختے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے, جو اس نے اسکیفولڈنگ بنائی ہوئی ہے, اس کو شاید پنجابی میں گو کہتے ہیں. اسکیفولڈنگ کے اوپر بیٹھا ہے, اینٹیں اس کے پاس پہنچتی ہیں, دوسرا مزدور سر پر سیمنٹ اور ریت کا
आमेजा जो है वो उसे पहुंचाता है, मार्टर जिसे कहते हैं अंग्रेजी, मार्टर पहुंचाता है ऊपर, उनकी लाई हुई चीजों को उठाता है और उससे ईंटें जड़ देता है। इसके बरक्स आर्किटेक्ट एयर कंडीशनड कमरे में बैठा है और बेहतरीन डिजाइन हुए बेहतरीन तरीके से बना हुआ आला फिनिश का उसने ड्राइंग बोर्ड एक रखा है, जिस पर ड्राइंग मशीन लगी है, उससे उसने सिर्फ हाथ से पेंसिल घिसाई है और कागज पर एक डिजाइन बनाया है, वो दे दिया, और वो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के मिनिमम 2% आपसे चार्ज कर रहा है सिर्फ डिजाइन बना के देने का, क्योंकि हेवी अमाउंट है। तो ये क्या है कि एक शख्स ने सबसे कम मेहनत की है और उसका मुआवजा सबसे ज्यादा है, दूसरे ने उससे जरा ज्यादा मेहनत की है लेकिन उसका मुआवजा उससे कम है, और तीसरे ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, मुआवजा सबसे कम लिया है। इसकी वजह यह है कि जो मजदूर सर पर ईंटें उठा के लिए जा रहा है, इंतहाई मुशक्कत से काम कर रहा है, वो किसी का सिर्फ कहा मान रहा है, जो उसे कहा गया है उसे मैकेनिकल अमल के जरिए से एक मशीन की तरह वो तख्ते के ऊपर ईंटें जमाता है, उसे सर पे रखता है, फट्टे के ऊपर चढ़ के जहां मेसन ने उसे कहा वहां वो ईंटें रख देता, फिर नीचे उतर आता है, दोबारा ईंटें उठाता है, ऊपर चढ़ा देता, पूरा दिन इस अमल में गुजार देता है। इसके अंदर ना तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया है, ना कोई महारत इस्तेमाल अपनी की है, सिर्फ एक हुक्म को माना है उसने और बताए हुए तरीके पर वो ईंटें उठा उठा के ऊपर पहुंचाता रहा। नतीजा ये हुआ कि उसी निस्बत से उसे मुआवजा 250-300 रुपीस पर डे के हिसाब से पे कर दिया गया। इसके बरक्स राज ने, मेसन ने अपने से बड़ों से ईंट को अपनी जगह पर जमाने का फन सीखा है, उसने दीवार किस तरह सीधी रखी जाएगी उसका फन सीखा है, दोनों ईंटों के दरमियान मार्टर की कितनी मोटी तह जमाई जाएगी, जो कुछ उसके जहन में है, जो कुछ उसने सीखा था, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। दर हकीकत वो दो चीजों से काम ले रहा है, हाथ और जहन। तो यूं दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है, खूबसूरती से बन रही है, मजबूत बन रही है। आर्किटेक्ट ने न सिर्फ डिजाइनिंग का इल्म सीखा है और उस सीखे हुए इल्म को अप्लाई कर रहा है, अपने हाथों से काम भी कर रहा है, लाइनें खींच रहा है, हर लाइन अपनी जगह पर रख के डिजाइन बन रहा है, क्योंकि लाइनें जब तक अपने मखसूस पोजीशंस पे नहीं हो, डिजाइन नहीं होगा। तो उसका हाथ ट्रेंड है लाइनों को अपनी जगह पर रखने का, इल्म सीखा है कि कौन सी लाइन कैसी लगेगी, कौन सी कौस कैसी लगेगी, कौन सा दायरा कैसे खींचा जाएगा, एंगल्स कैसे रखे जाएंगे, वो वहां उस पर माइंड भी अप्लाई कर रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे लफ्जों में वो दिल को इस्तेमाल कर रहा है कि उसके अंदर उसका ज़ौक झलकता है जो डिजाइन उसने बनाया है। तो यहां पर तीन चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो, अपने हाथ की महारत, जहन की ट्रेनिंग और दिल का ज़ौक। इन तीन चीजों को इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में एक डिजाइन उभर कर कागज पर आया जिसे हर आदमी ने पसंद किया, जिसके अंदर एक कंफर्टेबल लिविंग हो सकती है, हवादार मकान बन जाएगा, उस मौसम को सूट करता हुआ मकान जिस इलाके में उसे बनना है, उस इलाके में अगर जलजले आते हैं तो उसको विथस्टैंड करती हुई दीवारें खड़ी की हैं उसने। अगर उस इलाके में हवा के तूफान आती हैं तो उन हवाओं का मुकाबला करने के मुताबिक उसने स्ट्रक्चर बनाया जो इतना मजबूत कि उस शिद्दत की हवाओं का मुकाबला कर ले वो। इस वजह से उसको मुआवजा सबसे दिया गया, क्योंकि उसने अपनी तीनों चीजें इस्तेमाल की हैं, हाथ, जहन और दिल। इबादत के अंदर भी बैने ही यही कुछ है। जब हम नमाज पर बैठकर एक रूटीन के तौर पर एक मैकेनिकल अमल के तहत तस्बीह रोलते हैं,
تسبیح کے دانے چلاتے ہیں، دل ہمارا کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، ہاتھ ہمارے تسبیح رول رہے ہیں، تو ہم اس مزدور کی، اینٹیں اٹھانے والے مزدور کی طرح سے مزدوری کر رہے ہیں. تو اس کا معاوضہ ہمیں ثواب کی صورت میں ملتا ہے کہ ہم اللہ کا نام جپ رہے ہیں، تو ہمیں صرف اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جب ہم وہی کلام، وہی اسم الہی ایک نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ لگا کے پڑھتے ہیں، تو یوں ہم اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے تسبیح رولتے ہیں اور ذہن ادھر متوجہ ہے، تو اس کا معاوضہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو اللہ توفیق بخش دے اور وہ تسبیح بھی رولے، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہوں، اس کو سمجھ بھی رہا ہو جو وہ پڑھ رہا ہے، وہ ادھر کو متوجہ بھی ہو جس کا نام پکار رہا ہے، اور ذوق و شوق بھی ہو، یعنی اس کا دل بھی اس میں شامل ہو جائے، تو پھر آرکیٹیکٹ کی طرح تھوڑی محنت کے ساتھ معاوضہ بھی بے پناہ ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہو یا کوئی اور، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میرے تجربے میں آیا، ذاتی تجربے میں بھی اور مشاہدے میں بھی، کہ رب نے اسی پر نواز دیا کہ اٹھتے بیٹھتے بندہ کہہ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور ابا کتنے ہیں، اور دھیان کر میرے ول کدھر ہے تو، اسی پر نواز دیا، اس پر نواز دیا کہ یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ رحم کر. ایک اتنے سے جملے پر نوازا ہے، اس لیے کہ وہ دل سے صدا اٹھی ہے. انسان پوری طرح متوجہ تھا، دل سے بھی ذہن سے بھی رب کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ رحم کر دے، تو اس نے نواز دیا. انعام اس کا نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا، انعام اس کا نہیں کہ آپ نے کتنی بار پڑھا، انعام اس کا بھی نہیں کہ آپ نے کس ٹائم پر پڑھا. انعام تو اس بات کا ہے کہ آپ نے کس درد سے اسے پکارا، انعام اس پر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آپ کو پورا فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہی کام کرنے پڑیں گے. اس کی پری ریکویزٹس پوری کرنی ہوں گی، جو پانچوں میں نے ڈیفائن کی، اور پھر اس کو ایک آرکیٹیکٹ کی طرح توجہ سے پڑھنا ہوگا، جیسے وہ ڈیزائن بناتے وقت اپنے پورے ذوق و شوق کو، اپنی مہارت کو اور اپنی کنسنٹریشن کو کام میں لا کے ایک خوبصورت ڈیزائن ڈیولپ کرتا ہے، اور یوں پیسہ بھی کماتا ہے، نام بھی کماتا ہے، شہرت بھی کماتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. کل ایک خط مجھے موصول ہوا پاکستان کے ایک شہر سے، مجھے تو یاد نہیں، لیکن ان صاحب نے لکھا تھا کہ کہیں 94-95 کے عشرے میں ان کی ہمشیرہ محترمہ کو کینسر ہو گیا تھا، تو شاید اپنی سسٹر کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. تو یہاں تشریف لاتے لاتے دم کے قصوں میں خود ہی دم پخت ہو گئے کہ اس راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر بیٹھے. کہیں مجھ سے ذکر کیا ہوگا، یہ علم کوئی میری میراث تو ہے نہیں، اسے سب کا حق ہے. UK میں بدھ مت کے لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس، ان میں سے 3-4 لوگوں نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کو اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہم پکارتے ہیں مسلمان. ان کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ ہم اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جیسے تم پکارتے ہو. میں نے کہا جی ضرور پکاریے. اگر آپ کو یہ وہم ہے کہ رب تعالیٰ صرف اس پکار کا جواب دیتا ہے جس انداز میں ہم پکارتے ہیں، تو آپ ہمارے انداز میں پکاریے. کہ مجھے تو ایسا کوئی وہم نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا رب اتنا وسیع القلب ہے کہ اس کو جیسے چاہو پکارو وہ جواب دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ خلوص ہو اس میں. وہ بھی ہمارے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. غالباً 3 یا 4 امریکی ہیں، ان کو رومن عربک میں نے جو انہوں نے پڑھنا تھا، مختلف صورتیں وہ رومن عربک میں لکھ دی، تو وہ اس کو پروناؤنس خالصتاً امریکی لہجے میں کرتے ہیں. مجھ کو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو
میرے ذہن میں ایسی ایک دن خیال آیا کہ اگر ان کا امریکی لہجے میں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھنا مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اجنبی لہجہ ہے بنتا ہے، تو رب کو کتنا پسند آتا ہوگا یہ جس کا کلام ہے، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ان لوگوں سے جن کو آتا نہیں ہے عربی کو پڑھنا، پروناؤنس نہیں کر پا رہے، لیکن کس محبت اور خلوص سے اس کو پڑھتے ہیں، معلوم نہیں وہ کتنا ان سے خوش ہوگا۔ یہودی پڑھتے ہیں اللہ کے نام کو، تو بعد میں پتہ چلا، مجھے اتفاق نہیں ہوا نہ زبور پڑھنے کا نہ تورا، تو میں حیران تھا کہ مجھ سے 2 یہودیوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں کہا، تو جو میں نے نام بتایا تو انہوں نے کچھ عجیب سا آگے سے اسے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ جو نظر ڈالی دعا کے دوران بیٹھے بیٹھے تو پتہ لگا کہ زبور میں اللہ کے نام لکھے ہیں باقاعدہ۔ وہ اور بات ہے کہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، وہ اسی عبرانی میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام تھے وہ، وہی تھے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن عبرانی میں۔ تو میں تو ان کو بھی پڑھنے کو دے دیتا ہوں کہ پڑھو، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں، وہ ان کا بھی رب ہے۔ تو بدھ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو، اب ان کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا انعام عطا فرماتا ہے، یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، اور اس کے تمام ریاکشنز رب کے وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ میں اچھے ریاکشنز کی بات کر رہا ہوں، پلیزنٹ ریاکشنز۔ تو آپ اس کو صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کا وظیفہ کیا، اس کو جیسے چاہے پکار لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے اور خلوص کے ساتھ، وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ان صاحب نے کہیں مجھ سے پوچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہوگا کہ پڑھ لو۔ اس کے بعد میرے دماغ میں کیڑا کل بلایا اور میں نوکری چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف نکل گیا، انڈسٹری سیٹ اپ کر لی اپنی۔ تو جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا کہ بربادی کو آواز دی میں نے۔ تو ان معاملات کے سلسلے میں اپنے معاملات نمٹانے کے لیے یو کے گیا، پھر وہیں رہ گیا 3 سال تک، آ ہی نہیں سکا پلٹ کے۔ ان صاحب نے لکھا کہ آپ تو انگلینڈ چلے گئے پھر طویل عرصے کے لیے، تو مجھے چونکہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایک اور سلسلہ چشتیہ کے صاحب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے بڑا روتی ہوئی فریاد کی تھی کہ شاہ صاحب کیا اس راہ میں صرف مصائب ہی صرف پریشانیاں ہی ہیں کیا؟ انہوں نے لکھا کہ میں تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کالج میں لیکچرر ہوتا تھا، وہاں سے چھٹی ہو گئی کیونکہ میں ڈپریس رہتا تھا، اب موت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو ان کو تو جو جواب دینا تھا میں نے کل لکھ دیا جواب، لیکن ان کا نام لیے بغیر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مناسب نہیں کہ کسی کا ذکر ہو۔ لیکن یہ علم سے متعلق بات ہے، میں صرف ان کے خط کا وہ حصہ جو علم سے متعلق ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف مصائب ہی مصائب ہیں، اس راہ میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، یوں نہیں ہیں۔ مصائب اور پریشانیاں یوں در آتے ہیں، ہم اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ somehow or the other at the back of our mind یہ غرض موجود رہتی ہے، اس کو کلیتاً نکال پھینکنا عام طور پر انسانی بس میں ہوتا نہیں۔ اس کے لیے ایک لمبی ریاضت اور ایک لمبے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سلسلے میں یہاں استاد آپ کا، مرشد آپ کا کام آتا ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب مرشد سختی سے منع کرتا ہے کسی بات سے تو وہ بڑا برا لگتا ہے انسان کو کہ میں تو اپنا دکھ لے کے ان کے پاس آیا ہوں اور یہ آگے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ ڈانٹپن نہیں ہوتی، میں بھی کبھی ایسے ہی سمجھتا تھا، بہت ڈانٹ کھائی اپنے مرشد صاحب سے، بہت جوتے کھائے ہیں، اور 2 موقعوں پر تو بڑے باعزت طریقے سے حجرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا۔
हुक्म की तामील की, बाहर निकल के जाके गली के कोने पे खड़े हो गए, 5 मिनट फिर बुलवा लिए कि वहां खड़ा होगा, बुला ला उसको। को बहुत तकलीफ होती है कि मैं तो अपना दुख लेके आया, मुझको आगे से डांट पिला रहे हैं कि अगर यही करना तो छोड़ दो इस इल्म को। वो डांट नहीं होती, वो इंसान को सीधी राह पे रखने की कोशिश होती है कि ट्रैक से ना उतरने पाए, डिरेल ना हो बंदा। वरना होता यही है कि अपनी ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है कि मेरे पास तो रोटी न रही खाने, क्या मैं पहले बेहतर नहीं था, ये कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूं जो रिस्क आता हुआ ही रुक गया है मेरा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम कुरान पाक को देख लें, उसको जरा सा रिकॉल कर लिया करें कि हमने क्या पढ़ा था कुरान पाक में, तो समझ आ जाएगा कि जिस जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं उसका जिक्र कहीं किसी न किसी शक्ल में कुरान पाक में मौजूद है। तो वो लोग जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और ये दावा करते हैं कि हम तेरे हैं और तू हमारा है, अल्लाह उन्हें जरूर आजमाता है, बगैर उन्हें आजमाए इस बात पे यकीन नहीं करता। वो देखना ये चाहता है कि कितना मेरा है जिसका ये दावा कर रहा है, तो फिर वहां से आजमाता है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख पहुंचता है इंसान को। ये अल्फाज कुरान के नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। तो वो फिर इंसान को आजमाता है और वहीं पे तकलीफ देता है, वहीं पे चोट लगाता है, वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। और फिर देखता है कि उस तकलीफ के जवाब में वो बंदा अब भी मुझे उसी खलूस और मोहब्बत से पुकार रहा है या गिले शिकवों पे शुरू हो गया। और एक बात याद रखिए, पहले भी मैं शायद 2 मौकों पे कह चुका कि गिला शिकवा सिर्फ यही नहीं कि हम अल्लाह ताला को चिट्ठी लिखें या टेलीफोन करें कि रब ताला ये क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं है। अगर मैं किसी गैर अल्लाह के पास दौड़ा जा रहा हूं और ये कहने कि जनाब ये देखिए मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की थी, वो फिर फेल हो गया, तो दुआ कीजिए वो पास हो जाए, मेरे नजदीक ये भी गिला शिकवा है। बात यह है कि मुझको ये शक क्यों पैदा हुआ, जबकि मेरे रब का वतीरा यही है कि वो किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता। हर शख्स की मेहनत का इनाम उसको उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा अता फरमाता है। तो मुझे ये शक क्यों हुआ कि मेरे बेटे ने मेहनत की और वो फिर फेल हो गया। दर हकीकत में शक कर रहा हूं अपने रब के उस वतीरे पर कि वो किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता। तो ये शुबा तो आना ही नहीं चाहिए। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत मेरे जहन को चाहिए, अगर वो पूरी तरह ट्रेंड है, कि वो मुझे ये बात वाजे कर दे कि जरूर तुम्हारे बेटे की मेहनत में कहीं कोई कसर थी जो ये पास नहीं हो सका। वरना मेरा रब तो इतना मेहरबान है कि वो थोड़ी सी मेहनत का अजर बेपना देता है। तो ये कैसे है कि इसने मेहनत की होती और वो पास ना होता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी रब की सुन्नत के खिलाफ है। तो यूं मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं ये कहने के साथ मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया, आप दुआ कीजिए वो पास हो जाए। अगर मेरा यही ईमान है कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, उसका हर फैसला मेरे बेहतरीन मफाद में होता है, तो अगर मेरे घर में 2 दिन फाके आ गए और मेरी औलाद 2 दिन से भूखी बैठी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के पास जाऊं ये कहने की दुआ कर दीजिए कि मेरी औलाद फाके से अल्लाह ताला रिस्क दे दे। क्या मुआज़ल्लाह मैं उसके राज़ी होने पे शक कर रहा हूं? मुआज़ल्लाह मुझे ये शक है कि उसका कोई फैसला मेरे मफाद के खिलाफ हो गया है? हो ही नहीं सकता। मेरा जहन अगर पूरी तरह ट्रेन है, मेरे मुर्शद ने मुझ पर मेहनत की है, तो ये मैं कहने जाऊंगा ही नहीं। अगर मेरी ट्रांसफर हो गई बलोचिस्तान के किसी दूर उफ्तादा शहर में, कोहतफ्तान पर मुझे ले जाकर गवर्नमेंट बिठाना चाहती है कि तुम यहां ड्यूटी करो, वहां न कोई दफ्तर है न कुछ है। अब तो सुना आबादी बहुत हो गई। एक जमाने में मैं वहां सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में गया था 74 में, तो सवाए चट्टानों को और कुछ था नहीं, और जहां ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलते हैं वहां 2 बरोहियों के होटल थे जिनमें मैल से बिल्कुल स्याह हुए बेंच पड़े हुए थे,
اور ان میل سے سیاہ ہوئے بینچوں پر ایک بستر بچھا تھا مکھیوں کا، جن کو بیٹھنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے ہٹانا پڑا تھا. تو اگر وہ کوہستان میں ڈیوٹی لگا دے گورنمنٹ میری، تو میں دوڑا چلا جاؤں اپنے باس کے پاس کہ صاحب یہ آپ نے مجھے کہاں ٹرانسفر کر دیا، کیا ہوگا میرا وہاں، میں پانی کہاں سے پیوں گا کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں. جب یہ ایمان ہے میرا کہ رب کا ہر فیصلہ میرے بہترین مفاد میں ہے، تو پھر میں کیا دوڑا چلا جا رہا ہوں دعا کرانے کے صاحب کوہستان میری ٹرانسفر ہو گئی، ہنسی خوشی قبول کرو. بالکل جناب، ضرور جاؤں گا، میں کیوں نہیں جاؤں گا. تو یہ ذہن کی ٹریننگ جب ہو جاتی ہے اور دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ وہ پھر وہاں وہ آزما رہا ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے کی راہ میں در حقیقت دکھتے نہیں ہیں، وہ ٹریننگ کا حصہ ہے.